یہاں کچھ غلط باتوں اور برے اخلاق سے بچنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جس میں سب سے پہلا ظن ہے۔ ایمان والوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنے کو کہا جا رہا ہے۔ گمان کیا چیز ہے؟ کسی کے بارے میں رائے رکھنا، سوچنا، خیال کرنا۔ فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے بچو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گمان تو ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی اوپینین نہ رکھیں، آپ کا کسی کے بارے میں کوئی خیال نہ ہو، کوئی رائے نہ ہو، لیکن جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کثیرا من الظن، ظن میں سے بہت سارے جو ظن ہیں ان سے، یا کثرت والے ظن سے۔ کون سا گمان بار بار آتا ہے؟ کون سا خیال بار بار ستاتا ہے؟ عموماً جو برا ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا گمان اور اس کا کثرت سے آنا، وہ کوئی ایک آدھ انسان ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ، برا سوچنا، اور پھر سوچتے چلے جانا اور اس کو فالو اپ کرنا اور ریپیٹڈلی ایسا کرنا اور کرتے رہنا۔ اور یہاں پر لفظ من استعمال ہے، اور آگے بھی اس کی وضاحت ہے، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے، یعنی ہر قسم کا گمان منع نہیں ہے، ہر قسم کی رائے رکھنا منع نہیں ہے، ان میں سے بعض رائے درست نہیں ہوتی، وہ گناہ میں شمار ہوتی۔ ایک حدیث میں گمان کو اکذب الحدیث کہہ کے پکارا گیا ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بچو تم گمان کرنے سے، کیونکہ گمان اکذب الحدیث ہے، سب سے جھوٹی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ کہ جب انسان کا کسی کے بارے میں گمان غلط ہو جاتا ہے، خیال غلط ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی ہر بات غلط نظر آتی، کیونکہ اس کے بارے میں انسان کا ذہن یا سوچ منفی ہو جاتی، اور انسان ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، ایک بری ڈگر پہ چل پڑتا ہے، اس کی خوبیوں کی تلاش کی بجائے اس کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اکثر تعلقات کی خرابی کی بنیاد برا گمان ہوتی۔ کسی سے بھی آپ کے تعلقات اگر درست نہ رہیں تو جان لیجئے کہ اس کے پیچھے برا گمان چھپا ہوا ہے۔ اس لیے فتنے کا دروازہ کھولنے سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے کہ یہ دروازہ کھولو ہی نہ، اور دروازہ کیا ہے؟ گمان، برا خیال نہ آنے دو، اگر آ جائے تو اس کو جڑ نہ پکڑنے دو، ٹھہرنے نہ دو۔ اچھا، بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہوا، جس نے بھی ان کی بات نہ مانی یا ان کی بات کو اہمیت نہ دی یا ان کے مشورے کو قبول نہ کیا، تو وہ فوراً اختلاف کرنے والے کا کوئی برا پہلو یا اس کی برائی ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے اندر 4 خوبیاں ہیں اور ایک کوئی خامی ہے تو وہ 4 خوبیوں کو چھوڑ کر ایک خامی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ساری سوچ کا نقطہ مرکز وہی بنا لیتے ہیں، ساری ایکٹیویٹی اسی پہ منحصر ہو کے رہ جاتی۔ یعنی انسان پھر اس گمان سے اتنا انفلوئنس ہو جاتا ہے، وہ غبار اس کو اتنا چھپا لیتا ہے اپنے اندر کہ جیسے آندھی جب چلتی ہے نا تو غبار ہی غبار ہوتا ہے۔ ایک تو بادلوں کی وجہ سے آسمان نظر نہیں آتا نا، تو جب اندھیریاں چلتی ہیں تو اس ہوا کو اندھیری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اندھیرا سا کر دیتی ہے، اس کے پار کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا، مطلع ابر آلود سا لگتا ہے، حالانکہ بادل نہیں ہوتے وہاں، سب غبار ہوتا ہے، اڑ کے اوپر آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ تو بالکل انسان کے دل اور دماغ پر برا گمان ایک اندھیری کی طرح یا آندھی کی طرح یا ایک پولوٹڈ ماحول کی طرح چھا جاتا ہے، جس کے پیچھے انسان صاف چیز کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا، کسی کی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، یعنی بہت چالاک نہیں ہوتا کہ لوگوں کی صرف خامیاں ہی تلاش کرتا رہے، بلکہ ہر ایک کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے۔ لیکن عموماً لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آغاز بدگمانی سے کرتے ہیں، ہاں کوئی پروو کر دے اپنے آپ کو اچھا تو ٹھیک ہے۔ اصل میں گمان کرنا بھی گمان کرنے والے کو نقصان دیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص مچھلیاں پکڑنے کا شوقین ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں اتنا دیوانہ ہو جائے کہ سانپ بھی پکڑنے لگے تو کیا ہوگا؟ اگر مچھلی کی وجہ سانپ پکڑ لیا تو اس کو کاٹ کھائے گا۔ تو گمان بھی اسی طرح
بے سوچے سمجھے کچھ چیزوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے جو انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی. بعض اوقات انسان اچھے دوستوں کو، اچھے رشتوں کو، بہت سی نعمتوں سے خود کو محروم کر کے رکھ دیتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ گمان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. یہاں بعض گمان جو ہے ان کو گناہ کہا گیا ہے. ایک گمان جو ہے وہ تو پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، نیک لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا وَلَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو. یعنی موت نہیں آنی چاہیے جب تک کہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوے شکایات، دل میں کوئی میل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندے پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی برا نہیں چاہتا. بعض اوقات ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو اچھا چاہتا ہی نہیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. حدیث قدسی میں بھی آتا ہے نا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. قرآن پاک میں وہ آیت آپ نے پڑھی تھی نا ذالکم ظنکم الذی ارداکم، یہ تمہارا گمان ہے جس نے تم کو ہلاکت میں ڈالا. تو اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھیں گے تو خود ہلاکت کو دعوت دیں گے. اچھا، پھر اسی طرح نیک لوگوں کے بارے میں جو اپنی صلاح اور تقوی میں مشہور ہوں، اگر ان کے بارے میں کوئی آ کے آپ کو بری بات بتاتا بھی ہے تو آپ یقین کرنے سے پہلے فوراً اپنے ذہن کو ان کی کسی اچھائی کی طرف لے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی بات غلط فہمی پر مبنی ہو اور آپ پکڑ لیے جائیں. کیونکہ گمان پھر معاملات کی بنیاد بنتا ہے نا، جیسا کسی کے بارے میں آپ سوچیں گے ویسا ہی آپ کا معاملہ ہوگا. اچھا، ایک گمان وہ ہوتا ہے جو عملی زندگی میں ضروری ہوتا ہے، جسے ظن غالب، جس کی کچھ شہادتیں بھی موجود ہوتی ہیں. مثلا عدالت میں آپ دیکھیں کہ جب فیصلہ کیا جانا ہوتا ہے تو اس وقت جو جج ہوتا ہے سب کے دلائل سن کر ظن غالب کی بنیاد پر ہی ایک فیصلہ کرتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک گمان ہے تو بدگمانی مگر جائز ہے. مثلا ایک شخص بارہا تجربے سے آپ کو اپنا برا ہونا ثابت کرتا ہے تو اب آپ اس کے بارے میں بلا وجہ کیوں خوش گمانی رکھیں گے. اسی کے بارے میں آتا ہے ان من الحزن سوء الظن، یعنی احتیاط کی بات یہ ہے کہ انسان بدگمانی کرے. اب یہ کس معاملے میں احتیاط کی بات ہے کہ اگر کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہو تو انسان اپنا بیگ سنبھالنے سمیٹنے لگ جائے. اب ہر ایک کو تو چور نہ سمجھے، لیکن جس کو اس نے دیکھ لیا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ شخص گڑبڑ کرتا ہے، تو اس سے اگر اپنی چیزوں کو لاک کرے یا سنبھال کے رکھے یا اس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ یہ کہیں مجھے بھی نہ ہاتھ دکھا جائے، تو اب ہے تو یہ بدگمانی کہ ضروری نہیں کہ دکھائے، لیکن آپ کا یہ گمان ایک حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہاں تو آپ حسن ظن نہیں رکھ سکتے. اور جو گمان برا ہے وہ کیا ہے دراصل کہ انسان بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے دوسروں کے بارے میں برا سوچتا رہے. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تھا تو وہ کیا تھی؟ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. کچھ لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا، بہت سے لوگوں نے سنا اور خاموشی اختیار کر لی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو آگے لے چلے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آیات اتاری تو کیا فرمایا؟ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات خیرا بانفسہم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو مومن مرد اور عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ اور ایسا ہی گمان حرام ہے، یعنی صرف سنی سنائی باتوں یا اڑتی اڑتی بات پر کچھ سے کچھ سمجھ لینا، اس شیطان کے وسوسے کو اتنی راہ دینا کہ وہ خیال ایک حقیقت بن کے سامنے آنے لگے اور دوسرے شخص پہ ایسے چپک جائے، اس کے چہرے پہ وہی سب کچھ نظر آئے جو دراصل اپنے دماغ کی تصویر ہے. تو یہ طریقہ درست نہیں. مثلا اگر کوئی تہجد پہ نہیں اٹھا تو اس کے بارے میں سوچے کہ ان کو تو دین سے کوئی محبت ہی نہیں، ان کے تو دعوے سارے جھوٹے ہیں دین کے، کیونکہ تہجد کے لیے جو نہیں اٹھتا. اب یہ نہ جانے کہ اس کی مشکلات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی حالت کیا ہے، اس کی مجبوری کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں رعایت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ساتھ لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تھے فرمایا آپ میں سے کچھ مسافر ہوں گے، کچھ بیمار ہوں گے. تو ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے کسی کو سوتا دیکھ کر کہنا کہ یہ تو ہے ہی غافل لوگ، ان کے اندر تو کوئی تقوی ہی نہیں. اسی طرح خود روزہ رکھ کے دوسروں کے بارے میں سوچنا ان کو تو کھانے سے فرصت ہی نہیں.
اور یہ نہ سوچنا کہ ان کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، یعنی خود نیکی کر کے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا. پھر اسی طرح بعض اوقات کسی کو کسی سے بات کرتے دیکھ کر ایک پوری کہانی گھڑ لینا کہ یہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں گے یا میرے خلاف کچھ سازش ہی کر رہے ہوں گے. اسی طرح جیسے ہی کسی میل اور فیمیل کو بات کرتے دیکھا، اس کا ورسٹ پاسبل جو ہے وہ گمان کر لیا کہ ان دونوں کے تعلقات تو ضرور ایسے ہی ہوں گے. اگر کوئی اپنے کام میں حد درجہ مشغول ہو اور فوکسڈ ہو تو اس کو دیکھ کے کہنا کہ یہ بہت پراؤڈ ہے، یہ تو کسی سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا. یہ جو ہمارے ہاں ٹپیکل بدگمانیاں موجود ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان رشتوں میں تو خرابی ہونی لازم ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر انتظار کرنا کہ اچھا اب دیکھیں ہوتا ہے کیا. اس لیے شادی کے بعد عموماً لڑکیوں سے تجسس کر کر کے پوچھا جاتا ہے، آگے آ رہا ہے ساتھی تجسس، کہ ضرور خرابی ہوگی، یہ لڑائی ہونا تو ضروری ہے. یا کسی سے چھوٹی سی کوتاہی ہو جائے تو اس کے پیچھے پوری کہانی گھڑ لینا کہ یہ دراصل فلاں اور فلاں وجہ سے ہوگی. بعض اوقات کچھ ایسے گمان ہیں کہ جو قومی حیثیت سے دوسروں کے خلاف قائم کر لیے گئے ہیں. مثلاً اگر کسی قوم کے کچھ افراد نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ساری قوم کے بارے میں بدگمانی کر لینا. جن علاقوں میں بہت ریشزم ہے وہاں یہ سمجھنا کہ جو بھی کوئی کالا شخص ہوگا، مثلا انگلینڈ میں یا کچھ ویسٹرن ممالک میں، کہ جو کالا ہوگا وہ ضرور شر پسند ہی ہوگا یا ضرور اس سے تم برا ہی گمان رکھو. یا اچھا اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں کہ فنڈامنٹلسٹ ہوں گے، کسی کی داڑھی دیکھ لی یا کسی کا حجاب دیکھ لیا تو اس کے بارے میں برا گمان کیا. ہماری ایک استاد تھی، ان کی ایک بات مجھے کبھی نہیں بھولتی اور اس نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا، اور وہ بات یہ تھی کہ کسی کے بارے میں بھی برا دل نہ رکھو، اس لیے کہ اس کو تو شاید نہ پتا چلے کہ تم اس کے لیے کیا سوچ رہے ہو، مگر تمہارا اپنا دل تو کڑتا رہے گا اور سیاہ داغ اس پہ لگا رہے گا، وہ تو گندا ہوگا. تو اپنے دل کو گندگی سے بچاؤ. کسی کے بارے میں بھی بے وجہ بری باتیں سوچتے رہنے سے کسی کو نقصان کم ہوتا ہے، خود کو زیادہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ ایک گندے برتن میں تو ایمان نہیں سجے گا نا. زینہ فی قلوبکم، ایمان جیسی قیمتی چیز کو دل میں لانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دل کو شرک کی، بدگمانی کی اور حسد کی برائیوں اور گندگیوں سے پاک کیا جائے. جہاں گمان گناہ ہے، ان بعد الظن اثم، وہاں اچھا گمان عبادت بھی ہے، کہ حسن الظن من العبادہ، اچھا گمان رکھنا عبادت میں سے ہے. گمان کے بارے میں ایک بہت اچھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں مسلسل 3 دن تک کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے. یعنی ایک شخص کو آپ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ یہ جنت والوں میں سے. تو لوگ بہت پھر اس بات کے متلاشی تھے کہ کیا چیز ہے جو اس کو جنت میں لے جانے والی ہے. ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے معمولات تو بہت عام ہیں، یعنی آپ ایک بالکل نارمل عام انسان معلوم ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا عبادت وغیرہ نہیں، تو حضور نے آپ کے لیے یہ کیوں کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عبادت تو میں اتنی نہیں کرتا، ہاں ایک کام ہے جو میں ضرور کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھتا، اور جو کسی کو نعمت دی جائے اس پر حسد نہیں کرتا. یعنی دوسرے کو نعمت ملنے پر بھی میں خوش ہوتا ہوں اور اپنے دل میں کسی کا برا نہیں رکھتا، دل صاف کر لیتا ہوں. یہ بات بظاہر دیکھنے میں جتنی آسان لگتی ہے اتنی ہے نہیں، کیونکہ ظاہر کی گندگی تو نظر آتی ہے تو انسان ڈسٹنگ کر لیتا ہے، دھو لیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، مگر دل کی نظر بھی نہیں آتی نا، اس لیے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی. اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ہمیشہ صاف رہے. مثلاً آپ بے شک ہاتھ دھو کے نکلیں، تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت ہو تو آپ کو پھر ہاتھ دھونے ہوں گے کہ کسی نہ کسی چیز کو آپ ٹچ کر چکے ہوں، بظاہر میل نہ بھی نظر آئے لیکن مسنون بھی یہ کہ کھانا کھانے سے فوراً پہلے ہاتھ دھوئے جائیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز محض سجاوٹ کے طور پر بھی ہو تو اس کے سجانے اور اس کی مینٹیننس میں بسا اوقات بہت خرچ اٹھتا جاتا ہے. شیشے پہ کچھ بھی نہ پڑے تو آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد گدلا نظر آئے گا، گرد تو پڑتی ہے. اسی طرح دل کے اوپر بھی گرد پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آپ کو اذیت دے اور آپ کے دل پہ گرد نہ آئے. جس طرح ایک صفائی پسند انسان اپنے سامنے کی چیز پر کوئی داغ برداشت نہیں کرتا، اسی طرح جنت میں جانے والے اپنے دلوں پہ کوئی داغ برداشت نہیں کرتے اور ان کو ساتھ ساتھ دھو ڈالتے ہیں. گمان کو اچھا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟
کہ انسان کچھ اور میئرز ایسے لیں کہ انسان کا گمان خراب نہ ہو. آگے ان باتوں سے روکا جا رہا ہے جو گمان کو، خیال کو پلوٹ کرتی، جو بدگمانی کا سبب بنتی. عام طور پر اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، اگنور کر دینا چاہیے، دل بڑا کر لینا چاہیے، اور پھر خیرخواہی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ کہیں بھی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ انسان اگر کسی کے بارے میں خیال اچھا نہیں رکھتا تو آگے بڑھ کر تجسس شروع کر دے